نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور احسان عظیم ہے ہم سب پر کہ جس خالق کائنات نے ہمیں ملک پاکستان جیسی ایک عظیم فلاحی اسلامی ریاست عطا فرمائی اور اس عظیم ملک کے قیام کے لیے علماء کرام کا عظیم کارنامہ اس دنیا میں سیر فہرست رہا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس ملک کے قیام کے لیے بڑے بڑے اللہ والے علماء کرام نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے پاکستان میں جھنڈا بلند کیا، اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے پرچم کو بلند کیا، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی عنہ کو ایک جملہ کہا تھا کہ اے مولانا شبیر احمد عثمانی، اگر آپ جیسے اللہ والے نیک علماء اور بابرکت پاکیزہ ہستیاں نہ ہوتی ہمارے ساتھ تو یہ ملک کبھی ہمارے ہاتھ میں نہ آتا۔ یہ ملک کا خطہ اور چپا چپا اگر یہ سرسبز و شادابی اور ہر قسم کے معدنیات سے مالا مال اللہ نے اگر یہ ملک عطا فرمایا ہے تو اس میں آپ جیسے بابرکت علماء کرام کا ہاتھ ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ پاکستان کی سرزمین ہمارے ہاتھ میں نہ ہوتی۔ یہ پورا عظیم ملک اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس میں آپ جیسے بابرکت علماء کرام نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، بالخصوص شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جن علماء کرام نے پاکستان کے قیام کے لیے اپنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، میں انہیں ایک نصیحت عطا فرماتا ہوں کہ جو علماء کرام اس ملک کے قیام کے لیے اپنے کارنامے انجام دیتے رہے، میں انہیں یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ اس ملک کے اندر بنے ہوئے مساجد، بنے ہوئے مدارس اور اس کے چپے چپے کی اس کی حفاظت بھی کریں۔ اگر اس قیام پاکستان کی تائید میں قیام کے لیے اگر کسی نے مشورہ علماء ہند کو دیا ہے تو شیخ العرب والعجم حضرت مدنی نے دیا تھا۔ میرے بھائیوں، اور تو اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ کیا فرمایا انہوں نے کہ مسٹر اور ملا میں اگر کوئی فرق نہیں جانتا تو میں بتلاتا ہوں۔ مسٹر اسے کہتے ہیں کہ جس کو کشتی تو مل جائے، راستہ نہیں ملتا۔ ہم ملا تو ضرور ہیں، مسکین اور بے سہارا تو ضرور ہے، اگرچہ کشتی نہیں ملتی لیکن راستہ ہمیں ملتا ہے۔ اے قائد اعظم محمد علی جناح، تم بھی ہمیں اپنی کشتی میں سوار کر لو، ہم تمہیں اس ملک کے ظلم اور اندھیرے سے نکال کر ہدایت کے راستے پر پار کر دیں گے۔ ہمیں آپ آزمائیں تو صحیح۔ اس ملک کے قیام کے لیے علماء کا کردار رہا ہے، یہ سر فہرست رہے ہیں، اور آج افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ جن علماء کرام کی قربانیوں کی برکت سے اللہ نے یہ عظیم ملک ہمیں عطا فرمایا، آج وقتاً فوقتاً علماء کرام کو آج فراموش کیا جا رہا ہے۔ میں ان بادشاہوں کو کہتا ہوں کہ ان اکابر علماء کرام کی قدر کیجئے کہ جن کی برکت سے اللہ نے تمہیں یہ ملک عطا فرمایا۔ آج تم حکمرانی کر رہے ہو، آج تم اس اسلامی اور فلاحی ریاست کے اندر اسلام کو قائم کرو، قیامت کے دن میرا نبی تمہاری سفارش کر کے تمہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے سفارش کرے گا اور کہے گا یہی وہ ملک پاکستان کے مسلمان بادشاہ تھے جنہوں نے اسلامی فلاحی ریاست کے اندر اسلامی قانون نافذ کیے تھے، اور اے اللہ انہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت اور عشق عطا فرما کہ انہیں عظیم نبی مل جائے، اسے عظیم رسول کی محبت مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔